حدیث نمبر 12 عن عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ. یہ نئے صحابی آئے پھر انشاءاللہ تعالی ان کی بھی آپ کو بتائیں گے تفصیل. عن عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يغضب لله ويرضى لله فإذا فعل ذلك استحق حقيقة الإيمان وإن أحبائي وأوليائي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم. ما شاء الله یہاں پر آگے آئے رواه احمد والطبراني واللفظ له. اللہ حضرت عمر بن الجموح یہ کون ہے صاحب؟ حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ہے عمر، یہ نام لکھ لیجئے عمر. اچھا کتاب پر ایک نظر ذرا دیکھیے. ابھی یہ جو لفظ ہے عن عمر بن الجموح، آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر عمر جو لکھا ہوا ہے، یہ ورڈ جو ہے عن کے بعد عمر لکھا ہوا ہے، اس میں آخر میں واو ہے. دیکھیے عین میم رے واو. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، آپ یاد رکھ لیں. نام میں جب کبھی رے کے بعد واو نہیں آئے گا، رے کے بعد واو نہیں آئے گا تو اس کو ہم پڑھیں گے عمر. یہ یاد رکھ لیجئے. جہاں کہیں عین میم رے ہوگا اس کو پڑھیں گے عمر. ٹھیک ہے. اور اگر عین میم رے کے بعد واو آ جائے گا تو اس کو پڑھیں گے عین کو زبر لگا کر عمر. یہ واو سائلنٹ ہے، اور جہاں بھی عمر لفظ عین میم رے کے بعد واو لگ کر آئے گا ساتھ میں تو واو سائلنٹ ہوگا اور عین کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے عمر. ٹھیک ہے یہ بات. اور بھی آگے اس طرح کے کافی نام آئیں گے. عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح الخزرجی الانصاری، یہ نام لکھ لیجیے. عمرو بن الجموح الخزرجی الانصاری. انصار میں خزرج قبیلے کے اندر ایک شاخ بنتی تھی بنی سلمہ. آپ بنی سلمہ خاندان کے سردار تھے. یعنی خزرج بڑا قبیلہ ہے. خزرج کے اندر ایک شاخ بنتی تھی بنو سلمہ، اس کے آپ سردار تھے. اور جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے. آپ کے پیر میں کیا کہتے ہیں وہ لنگڑا پن تھا، جیسے ایک پیر چھوٹا بڑا جیسا ہوتا نا، اس طرح سے آپ کا ایک پیر صحیح نہیں تھا، نارمل نہیں تھا. تو جنگ بدر میں آپ جانا چاہتے تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ جنگ بدر میں گئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ جنگ بدر میں جانا چاہتے تھے لیکن ان کے رشتہ داروں نے ان کو روک لیا تھا. ان کے رشتہ داروں نے روک لیا تھا کہ بھی خاندان سے اور بچے جنگ بدر میں جا رہے ہیں اور آپ کے بھائی جا رہے ہیں اور آپ کے بیٹے جا رہے ہیں، تو آپ مت جاؤ کیونکہ آپ کے پیر میں کمزوری ہے، آپ نہیں جا سکتے. تو دو روایتیں ہیں کہ جنگ بدر میں گئے یا جنگ بدر میں نہیں جا سکے. لیکن دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جب جنگ احد کا موقع آیا پھر ان کے اولاد ان کو روکی، بولے کہ آپ جنگ احد میں نہیں جا سکتے. عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ سے ان کی اولاد بولی کہ نہیں آپ مت جائیے، آپ کے جو ہے بھائی وغیرہ سب، آپ کے بیٹے بھائی وغیرہ سب جا رہے ہیں، آپ مت جائیے. تو انہوں نے کہا، جی حضرت عمرو بن الجموح نے کہا، ان کا قول یہاں پر لکھ لیا تھا ہم نے، بخن یذهبون الى الجنۃ واجلس انا عندكم. وہ لوگ، آپ لوگ سب جنت میں چلے جائیں گے اور میں یہاں پر گھر میں بیٹھا رہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. کیسی یعنی ایمانی حرارت تھی ان کی. جانا جنگ میں ہے. کوئی آدمی ہوتا بھائی میرے کو کیا ہوتا ہے محاذ پہ نہیں بھیجے تو بہتر ہے بول کر سوچتے ہوں گے، لیکن ان کا جو ایمانی جذبہ تھا آپ غور کریں کیسا ایمانی جذبہ تھا. ایسا کیسا ہو سکتا بولے، واہ واہ رے واہ بخن، واہ رے واہ، کیا بات بول رہے ہیں آپ لوگ سب جنت چلے جائیں گے اور میں یہاں بیٹھا ہوں. بہرحال آپ وہاں پر جو ہے جنگ احد میں جاتے، اور جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے. ان شہداء میں حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی، تو 3 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ. آپ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحق العبد حقیقت الایمان. آدمی بندہ حقیقت ایمان کو اس وقت تک مکمل حاصل نہیں کر سکتا، اس وقت تک اچیو نہیں کر سکتا، اس وقت تک حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا ہے. کب تک؟ حتی یغضب للہ، جب تک اس کا غصہ آنا، ناراض ہونا اس کا اللہ کے لیے ہو. خود کے لیے غصے میں نہیں آتا ہو، ناراض اللہ کے لیے ہوتا. جی اب میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں. یہاں پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں
کہ بڑے قد والے تھے، اونچے تھے، طاقتور تھے، اور لوگ ان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور وہ بہت والے غصے والے بھی تھے، کئی مرتبہ ضرورت پڑے تو لوگ کو مار کے بھی سیدھا کرتے تھے. یہ سب آپ حضرات ان کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، اور کچھ لوگ اگر احتساب کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نا بھائی، جس کو آپ حکومت دی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں، ملک کے پیسے سے کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کرتا پہن کے جا رہے تھے، تو ایک شخص ان کو کپڑے پہن کے پیچھے سے کھینچا، کپڑے پکڑ کے، ان کا کرتا پکڑ کے، ان کا جبہ پکڑ کے کھینچا، اور بولا عمر حساب دو، یہ جبہ کہاں سے آیا آپ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھڑی لے کے اس کو مارے نہیں، پکڑ کے سوال کر رہا ہے، امیر المومنین ہوں میں، اتنے بڑی ملک کا میں حاکم ہوں اس وقت، اور میرے سے کرتا کھینچ کے تو سوال کرتا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود کے لیے غصے میں نہیں آتے تھے. جی یہ صحابہ حتی یغضب للہ. حقیقت ایمان یہ ہے، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو غصہ جو ہے خود کے لیے نہیں آتا ہو، غصہ اللہ کے لیے آتا ہو. جہاں پر اس کو لگے کہ یہاں پر اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے، یا خود اپنے آپ پر. جی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ناراض صرف دوسروں کی غلطیوں سے ہی ہوتے، خود کی غلطیوں پہ ناراض نہیں ہوتے. خود سے ناراض ہونا کہ مجھ سے اللہ کا حکم توڑا گیا. جی حتی یغضب للہ، اس کا غصہ اور ناراضگی اللہ کے لیے ہو. وَيَرْضَى لِلَّهِ، اور اس کی رضامندی، اگر کوئی چیز سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو وہ اسی چیز سے خوش ہو جو اللہ کو راضی کرتی. بھئی یہ کام میرے سامنے ہوا، یا یہ کام میں نے کیا، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو میں اس سے خوش ہوں. یعنی اپنے رضا اور غضب، رضامندی اور ناراضگی دونوں کو اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کے تابع کر دے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ. جب یہ وہ کرنے لگے گا تو سمجھنا کہ وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیا، مستحق ہو گیا، ایبل ہو گیا ہے، اس کے اندر وہ ایبلٹی آ گئی ہے کہ اس کو دیا جا سکتا ہے، اہل ہو گیا ہے، وہ قابل ہو گیا ہے، اب اس کو دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت ایمان عطا کر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، اور بے شک میرے محبوب بندے اور میرے اولیاء. اللہ اولیاء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، اور مجھ سے محبت کرنے والے میرے محبوب اور میرے اولیاء وہ ہیں الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. جی کہ وہ لوگ ہیں جن کو یاد کرنے سے میں یاد آتا ہوں، اور ان کو مجھ کو یاد کرنے سے وہ یاد آتے ہیں، اور ان کو یاد کرنے سے میں یاد آتا ہوں. جی یہ فرمائیں وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ. میرے محبوب بندے اور میرے اولیاء وہ ہیں جن کو ذکر کیا جائے، جو مجھے ذکر کیا جائے تو وہ یاد آ جائیں، اور ان کو یاد کرو تو میں یاد آ جاتا ہوں. اس روایت کو امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے نقل کیا ہے، واللفظ لہ، اور یہ لفظ امام طبرانی کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کثرت سے مولا علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، کثرت سے مولا علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. تو لوگ سوال کیے مالک یا ابا بکر مالک تکثر النظر فی وجہ علی، ابو بکر کیا بات ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ علی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علی کے چہرے کو بہت زیادہ دیکھا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. دیکھا علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنے سے بندوں کو اللہ یاد آ جاتا. خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. یہ احادیث جو ہے شیخ الاسلام اپنی کتاب کنز المطالب میں نقل کی ہے. مولا علی تو سید الاولیاء ہے نا، سب سے بڑے، سب سے اوپر ہے، ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہے. اچھا اس میں رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. آگے جو طبرانی ہیں وہ تو ہم بیان کر دیا، المعجم الاوسط ہے، لیکن احمد ابن حنبل کی کتاب، سورس لکھ لیجئے، کتاب کا نام ہے المسند. المسند شہرت ہے مسند احمد کے نام سے، لیکن اس کا اصل نام صرف اتنا ہی ہے، المسند. المسند. اور رائٹر ہیں، اس کے مؤلف ہیں ابو عبداللہ احمد بن حنبل، ابو عبداللہ احمد بن حنبل.
الشیبانی، احمد بن حنبل الشیبانی. احمد بن حنبل سے آپ کی شہرت ہے، آپ سبھی جانتے ہیں. ائمہ فقہ جو ہے نا، ائمہ فقہ مشہور کون کون ہیں؟ ہم حنفی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، ابو حنیفہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چوتھے امام. فقہ کی دنیا میں اہل السنہ والجماعہ کے جو ائمہ اربعہ ہے فقہ کے، اور بھی ائمہ ہیں لیکن مشہور جن کی اتباع ہوتی ہے عموماً وہ ائمہ اربعہ، چار ائمہ ہیں وہ: ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل. یہ احمد بن حنبل کی تالیف ہے. یہ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ سے پہلے کے آدمی. ٹھیک ہے. آپ کی وفات ہے 241، 241 آپ کی وفات ہے. امام شافعی کے شاگرد بھی رہے آپ، اور آپ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے فتنہ خلق القرآن اس زمانے میں اٹھا تھا. یعنی لوگ قرآن، بادشاہ کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا مخلوق ہے. حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہوتا، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. یعنی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ صفت ہوتی ہے بولنے والے کی، اور قرآن اللہ کے الفاظ ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہوئی. اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں، اللہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت مخلوق نہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ ہماری آواز بھی مخلوق ہے، جو رائٹنگ بک میں لکھی جاتی انک وغیرہ یہ بھی مخلوق ہے، پین بھی مخلوق ہے، پیپر بھی مخلوق ہے، جو ہم سے صادر ہو اور ہم جو تلاوت کر رہے ہیں یہ بھی مخلوق ہے. لیکن جو کلام الہی نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وہ کلام مخلوق نہیں. وہ کلام الہی یعنی کلام حقیقی جو ہے وہ کلام، اس کا نزول جو معنوی جو کیفیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے.